اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سیدھی بات کرو۔ مرحوم مولانا مفتی محمد اسحاق صاحب جھالوی، انہوں نے سبط ابن جوزی کو شیعہ کہا۔ اس فکر کے رد میں آج یہ میری دوسری نشست ہے الحمدللہ، چونکہ یہ کافی عرصے سے یہ روش، یہ طریقہ چلا آ رہا ہے کہ جن علماء نے آل محمد کے فضائل کھل کر لکھے ہیں اور حقائق کھول کے بیان کیے ہیں اپنی کتابوں میں، ان کو ان بھائیوں نے شیعہ کہنا شروع کر دیا۔ مثال کے طور پہ آپ دیکھیں گے اہل علم سے یہ بات مخفی نہیں ہے کہ فضائل علی علیہ السلام اور فضائل اہل بیت علیہ السلام، فضائل میں جو کثرت سے کتابیں ہیں، ان کے لکھنے والے شافعی علماء ہیں، علماء شوافع۔ محمد ابن ادریس شافعی رحمۃ اللہ کے فالوور، مقلدین، ماننے والے شافعی علماء۔ اس کے بعد دوسرے نمبر پہ پھر حنفی، جو میں نے دیکھا ہے۔ تو چونکہ انہوں نے فضائل آل محمد بیان کیے ہیں اور ظاہر ہے کہ آل محمد کی فضائل یہ بھی ایک طریقے سے شیعت کی فیور ہے، اور آل محمد پہ بعد نبی علیہ السلام جو گزری اس کو کھول کے بیان کرنا، یہ سیدھا شیعت کی فیور ہے۔ تو بھائی لوگوں نے ایک بہترین راستہ نکالا اپنے تئیں کہ ان کتابوں کا انکار کیا جائے۔ اب اس کی دو قسمیں ہیں۔ ایک یہ کہ اگر عالم وزنی ہے، برجستہ ہے، تو پھر اس کا انکار نہ کرو، عالم کا، کتاب کا انکار کرو۔ جیسے سر العالمین امام غزالی، غزالی تو اچھا ہے، بڑا عالم، چونکہ غزالی کی شخصیت کو نہ ماننا سنی ہو کے یہ ان کے بس کی بات نہیں ہے۔ تو انہوں نے کیا کیا کہ سر العالمین کا انکار کیا کہ یہ کتاب غزالی کی نہیں ہے۔ غزالی اچھا، بہترین عالم، لیکن کتاب اس کی نہیں۔ یہی حال ہے ابن قتیبہ کا، کتاب الامامت والسیاسہ، اس سے ہاتھ اٹھا لیا، چونکہ ابن قتیبہ کا رد کرنا، شخصیت کا انکار کرنا ایک سنی کے لیے وہ امپاسبل ہے۔ اسی طریقے سے غزالی کا انکار کرنا یہ بہت دشوار ہے۔ تو انہوں نے کیا کیا کہ ان شخصیات کو جن کی کتابیں ہیں ان کو ٹچ نہیں کیا، وہ ٹھیک ہے، لیکن یہ کتابیں ان کی نہیں۔ تو الحمدللہ میں نے اس پہ بھی ویڈیو ریکارڈ کرائی ہے کہ الامامت والسیاسہ، علامہ ڈاکٹر طاہر القادری صاحب، ان کے تقریر کے رد میں کہ الامامہ ابن قتیبہ کی ہے۔ اور یہ جو آج کی تقریر ہے یہ دوسری نشست ہے۔ مرحوم مغفور مولانا مفتی اسحاق صاحب جھالوی رحمۃ اللہ، میں کیوں ان کی عزت سے نام لے رہا ہوں؟ چونکہ یہ بنی امیہ کے مخالفین تھے، مرزا صاحب فرماتے ہیں، محمد علی صاحب۔ اور دوسری بات کہ ان کے دل میں دوسروں کی نسبت محبت اہل بیت زیادہ تھی، اس لیے ہمارے لیے یہ لائق قابل احترام ہے۔ تو ایک یہ طریقہ کہ کتابوں کا انکار کرو، چونکہ لکھنے والوں کا انکار ان کے بس کی بات نہیں۔ پھر دوسرا طریقہ وہ کیا کہ خود رائٹر، لکھنے والا، مصنف، مؤلف، اس کا انکار۔ وہ کیا، کس طریقے سے کہ یہ شیعہ تھے، یہ لوگ لکھنے والے شیعہ تھے۔ تو انشاءاللہ میں ان سب موضوعات پہ میں ریکارڈ کراؤں گا
مواد دوں گا ثبوت کے ساتھ، کل ہاتو برہانکم ان کنتم صادقین، سچے ہو تو دلیل دو۔ پہلے آپ پھر دوسری نشست، آج کی نشست، اس میں مفتی صاحب کا بیان سنیں جس میں انہوں نے یہ کہا ہے کہ شیعوں کا مفتی جعفر حسین رحمت اللہ علیہ، اس کی مجھ سے ملاقات ہوئی، ان سے میں نے پوچھا کہ آپ نے شرح نہج البلاغہ میں سبط ابن جوزی کو سنی ثابت کیا ہے، سنی لکھا ہے، وہ سنی تو نہیں تھے۔ تو بقول مرحوم حافظ صاحب کے، چونکہ دونوں دنیا سے چلے گئے ہیں، بقول مفتی صاحب کے، مفتی جھالوی صاحب کے، ساق صاحب کے بقول، انہوں نے کہا کہ مفتی جعفر حسین حیران ہو گئے، پریشان ہو گئے، کیا وہ سنی نہیں تھے؟ مفتی ساق صاحب نے کہا کہ میں نے ان سے کہا نہیں، وہ سنی نہیں تھے، وہ شیعہ تھے۔ تو اس کے رد میں، اس قول کے بیان کے رد میں وجہ، کیونکہ جن لوگوں نے مفتی اسحاق صاحب مرحوم کو سنا کہ بھائی یہ سبط ابن جوزی تو شیعہ تھا، تو ان کے ذہنوں میں بات آ گئی، وہ ان کے سنی ہوئی باتیں، چونکہ فالوور، ویورز مفتی صاحب کے بہت زیادہ تھے دنیا میں، اس لیے ان کے برین واش کے لیے میں یہ کتابیں پیش کر رہا ہوں، پہلی قسط، آج یہ دوسری قسط، تاکہ ان کے برین واش ہو جائیں کہ سبط ابن جوزی حنفی تھا، شیعہ ہرگز نہیں تھا۔ پہلے آپ مفتی صاحب کی وہ گفتگو سنیں۔ میری ملاقات بھی میں اسے چکتی ہوں، میرے شوق میں رہا خط ہے، میں جا کے سنتا رہا کی لوگ کہیں دے، پڑھتا سنتا ہی رہا۔ تو مفتی جعفر حسین مجتبی اللہ تعالیٰ عنہ بخش رحمت فرمائے، عالم آدمی، نہج البلاغہ دی شرح لکھی، صحیفہ کے بڑے شیعہ نیک عمل کر رہے، پڑھے لکھے، اور انہاں شیعہ تو تنگ سی جاہل کٹھے ہوئے، اے بوستان زہرا۔ تو میں آخیا مفتی صاحب تسی لکھی ہے شرح نہج البلاغہ، وہ حوالہ دیتا سبط ابن جوزی آندا، یہ مفتی صاحب نے بحث کی، جڑی جائیداد منگی سی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ نے، حضرت ابوبکر نے کیا نہیں، حضور کہہ کہ صدقہ یہ تقسیم نہیں ہو سکتا، اتنے پھر لکھ دے بھی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ نے جو بہت ترلا کیا تھا، کیا گواہ میرے کو موجود ہے علی اور ام ایمن، یہ وراثت نہیں نیت زندگی حضور مینوں دے گیا، اور میرے اتنے کرندے جڑے ادوں تو کام کر رہا ہے، تسی میرے کو کیوں کھو دے؟ تو حضرت ابوبکر پھر نرم ہو گیا، انہیں پھر لکھ کے دیتا، بیاہ تینوں پروانہ میں لکھتا، لے جا جائیداد تینوں واپس کر۔ یہ مفتی صاحب نے اس گلوں حوالہ دیتا بھی پہلا حضرت ابوبکر حدیث سناਉਂدا رہا بھی یہ صدقہ ہے، نہیں کسی نے وراثت میں بھی، مگر حضرت فاطمہ کہنے کے بعد جو من گیا، ایک پاسے تو انہوں نے جھوٹا کیا، جی حدیث صحیح سی تو پھر یہ کیوں منیا، دوجے پاسے جو لئی جانیاں سی حضرت عمر میرے پہ انہوں نے کہا کہ کہاں گیا ہے مینوں تحریر حضرت ابوبکر نے لکھ دی ہے، مینوں فضل دائرہ کا دیتا، وہ کہنے لگے مینوں دے، انہوں نے دین تو انکار کیا، انہوں نے زبردستی کھولیا حضرت عمر نے، اتنے تھکیا، تحریر مٹاتی، پھاڑ کے ماریا۔ اے واقعہ لے کے انہوں نے کیا سنیاں دا عالم سبط ابن جوزی لکھتا، ابو بکر نے تو اپنے آپ آپ ہی جھوٹا من لیا میری حدیث صحیح نہیں سی، ورنہ انہیں کیوں فیصلہ بدلیا؟ تو دوجے پاسے حضرت عمر دا دیکھ لو، ابو بکر نے جے لکھ ہی دیتا تو انہیں تھک کے جڑا سی مٹاتا تو پھاڑ۔ میں کیا مفتی صاحب یہ سبط ابن جوزی جڑا سنی ہے گا، یہ تو سنیاں دا بڑا امام، کون دا سنیاں دا بڑا امام، یہ کہڑے زمانے سنیاں دا امام؟ حیران ہو گیا، کہنے لگے یہ آج تک نہیں سنیا، سبط بھی شیعہ تھی، مگر شیعہ بھی آپ نے مفتی صاحب کی کلپ سنی کہ انہوں نے سبط ابن جوزی کو شیعہ کہا۔ اب یہ میرے سامنے کتاب ہے معجم المطبوعۃ العربیہ والمعربہ، یوسف الیان سرکیس دمشقی، یہ بہت بڑی کتاب ہے، جو مطالبہ ہے نا ڈاکٹر طاہر القادری صاحب کا کہ جو فہرست کی کتابیں ہیں جن میں کتابوں کے ذکر ہیں علماء نے کیا ہے، یہ ان کتابوں میں سے ہے معجم مطبوعۃ العربیہ والمعربہ، دار صادر بیروت لبنان سے چھپی ہے، لکھنے والے کا نام یوسف الیان سرکیس الدمشقی ہے، اس کا صفحہ نمبر 68 ہے، 68، اس میں لکھا ہے ابن الجوزی سبط 572 میں پیدا ہوئے، 654 میں فوت ہوئے، ان کے حالات میں لکھ رہے ہیں معجم والے۔ حد ہو گئی، سے بڑھ کر کیا ثبوت ہوتے ہیں، وہ ہمیں دنیا سنائے تو صحیح خدا کے لیے کہ بھئی یہ طریقہ ہوتا ہے کسی کو ثابت کرنے کا، اس سے بڑھ کر اگر کوئی ہے تو مجھے بتائیں، میں وہ بھی پیش کروں گا، لیکن ہے نہیں، یہی طریقہ ہے۔
علماء کے نزدیک، یہ موجم ہے کتابوں کے۔ ابو المظفر شمس الدین یوسف بن قزاغلی بن عبداللہ المعروف بسبط ابن الجوزی الترکی ثم البغدادی الحبیری الحنفی، یہ ہے میرا مقصد، یہ میری تقاریر کا، میرے یہ جو میں نے ویڈیو ریکارڈ کرا رہا ان کا مقصد کیا ہے کہ سبط ابن جوزی شیعہ نہیں، یہ سنیں کیا لکھ رہا ہے، الحنفی، وہ حنفی تھا، صاحب مرآت الزمان، چونکہ ان کی مشہور زمانہ جو کتاب تھی، سب کتاب میں سے بہت ساری کتابیں ہیں، بہت بڑا عالم تھا، پائے کا عالم تھا، لیکن جو مشہور ہوئی دنیا میں کتاب وہ مرآت الزمان، کچھ نے 40 جلدوں میں لکھا ہے، لیکن آج جو چھپی ہے بیروت لبنان سے، الحمدللہ میری لائبریری میں یہ پیچھے پڑی ہے، موجود ہے، وہ ہے 23 جلدوں میں۔ تو یہ مرآت الزمان والے سبط ابن جوزی الحنفی، گنتے جائیں اللہ کا واسطہ، یہ ہے، یہ دوسری کتاب ہے، اس کتاب کا نام ہے الاسمار الجنیہ فی اسماء الحنفیہ لعلی بن سلطان محمد القاری الہروی، 1014 میں فوت ہوئے ہیں، یہ حنفی عالم ہیں، وہ صاحب مرکات، شرح فقہ اکبر، یہ ہے وہ حضرت ملا علی قاری، کون اہل علم نہیں جانتا حضرت ملا علی قاری سلطان علی ہروی کو، یہ مجدد ہے حنفیت کا، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ کے بعد، یہ ہے ملا علی قاری حنفی، اس کی کتاب ہے، کتاب کا نام حنفیوں کے اسما، یہ کتاب میں دوسرے لوگوں کے اسما نام نہیں دیے، خالی ان کے نام جو حنفی ہیں۔ آئیے جناب، خدا بخش اورینٹل پبلک لائبریری پٹنہ، یہ ہندوستان کا شہر پٹنہ، یہ وہاں سے چھپی ہے، پرانی قدیم چاپ ہے، اس کے صفحہ نمبر 332 اس میں لکھا ہے سبط ابن جوزی کے لیے، کیا لکھ رہا ہے سبط ابن جوزی کے لیے؟ ملا علی قاری سنیں، کان حنبلی المذہب، یہ حنبلی مذہب کا تھا، وجہ یہ چونکہ یہ نواسہ ہے عبد الرحمن ابن جوزی کا، اہل علم میری باتوں کا قدر کریں گے، وہ سمجھیں گے میں کیا عرض کر رہا ہوں، وہ جو ہے صاحب منتظم پڑی ہے میرے پیچھے، عبد الرحمن ابن جوزی کی منتظم، یہ نواسہ ہے مرآت الزمان والا، وہ نانا ہے، چونکہ اس کا نانا سبط ابن جوزی کا نانا عبد الرحمن ابن جوزی صاحب المنتظم، اور یہ کون ہے صاحب مرآت الزمان؟ نانا حنبلی تھا، چونکہ اس کی تربیت تعلیم اس نے کی نانا نے، تو یہ حنبلی تھا، یہ لکھ رہا ہے ملا علی قاری، کان حنبلی المذہب، حنبلی المذہب تھا، یعنی پہلے، پھر کیا ہوا؟ فنقلوا الی مذہب ابی حنیفہ، پھر حنفی بنا، کتاب کا نام حنفی لوگوں کا ذکر، اس میں لکھا ملا علی قاری جیسی اتھارٹی نے، حنفیوں کی اتھارٹی ملا علی قاری، مرکات اس کی مشہور ہے نا، شرح مشکات، کون نہیں جانتا، یہ لکھ رہا ہے کہ پہلے حنبلی تھا پھر حنفی بنا، اب وہ اللہ کو پیارے ہو گئے، مفتی اسحاق صاحب رحمت اللہ، تو جو ان کے فالوور ہیں میری گفتگو ان سے ہی ہوگی کہ بھئی یہ غلط فہمی ہے، ایک علماء سے ہوتی ہے، لغزشیں ہوتی ہیں، جی اشتباہ ہوتا ہے، یہ ان میں سے یہ ایک بات ہے، مس انڈرسٹینڈنگ، کہ یہ نہیں تھا، پتہ نہیں کس بنیاد پہ کہا مفتی صاحب مرحوم نے، لیکن سنتے جائیں، میں ایک بھی شیعہ کتاب پیش نہیں کر رہا، پہلی قسط میں بھی اس میں بھی سنیں، یہ ہے معجم المؤرخین المسلمین، معجم المؤرخین المسلمین، یسرا عبد الغنی عبداللہ، دار الکتب علمیہ بیروت لبنان، اس میں 19 نمبر ترجمہ، صفحہ نمبر 87، سبط ابن الجوزی بین الزمان والاعیان، هو یوسف بن قزاغلی صاحب کتاب مرآت الزمان فی تواریخ الاعیان، وهو شمس الدین ابو المظفر یوسف بن قزاغلی حفید ابن الجوزی من جہت الام، کیا مطلب؟ یہ ابن جوزی کا نواسہ تھا ماں کی طرف سے،
چونکہ ان کی والدہ سبط ابن جوزی کی والدہ وہ بیٹی تھی حضرت مولانا عبد الرحمن ابن جوزی، اس میں تو کسی کو کلام ہی نہیں ہے۔ عبد الرحمن ابن جوزی اس کے حنبلی ہونے میں، سنی ہونے میں تو کسی کو شک ہی نہیں ہے۔ یہ بات نواسے کی چل رہی ہے، وہ بھی وضاحت سے بتاؤں گا کہ اس پہ کلام کیوں ہو رہا ہے، وجہ کیا ہے، بتاؤں گا انشاءاللہ۔ ٹھیک، اب یہ لکھ رہا ہے کہ وقام جدی علی تربیت ہی و تعلیم ہی، سبط ابن جوزی کی تعلیم و تربیت کی ذمہ داری ان کے نانا کی تھی، حنبلی کی، عبد الرحمن ابن جوزی کی۔ تو نانا جو حنبلی مذہب کا بڑا عالم تھا اس دور کا، یہ اس کی تربیت میں پلا، تو یہ حنبلی تھا۔ کتاب جب مورخین المسلمین، دارالکتب علمیہ بیروت لبنان، نانا کی تربیت میں یہ حنبلی تھا۔ یہ کتاب ہے اعلان بالتوبیخ لمن ضم التاریخ، تالیف الحافظ المورخ الحجت شمس الدین محمد بن عبد الرحمن السخاوی۔ کون نہیں جانتا ہے امام سخاوی کو؟ عبد الرحمن سخاوی بہت بڑا نام ہے، اب یہ جلال الدین سیوطی کا ہم اثر ہے یہ۔ جی، دارالکتاب العربی سے یہ چھپی ہے، بیروت لبنان سے۔ اس کا صفحہ نمبر ہے 25۔ اس میں لکھا ہے کہ الشمس ابو المظفر یوسف بن فرغلی الحنفی سبط ابن الجوزی۔ کون سبط ابن جوزی؟ کون؟ حنفی۔ یہی میرا مقصد ہے، یہ میرا ہدف ہے، یہ میرا ٹارگیٹ ہے کہ مفتی صاحب مرحوم یہ شیعہ نہیں تھا، یہ آپ کے بزرگوں نے اس کو حنفی لکھا ہے، گنتے جائیں۔ یہ کتاب ہے ابن ماجہ اور علم حدیث، میر محمد کتب خانہ آرام باغ کراچی سے چھپی ہے یہ کتاب۔ مؤلف ہے اس کا مولانا محمد عبد الرشید نعمانی، کون نہیں جانتا، دیوبندی عالم۔ اس میں لکھا ہے صفحہ نمبر 116 پہ کہ امام ابو حنیفہ نے صحابہ میں سے حسب ذیل حضرات کو دیکھا، یعنی امام ابو حنیفہ تابعی تھا، جو اس کا تابعی ہونا ثابت کر رہا ہے۔ کس کو دیکھا اور ان سے حدیثیں سنی؟ کون؟ انس بن مالک، عبداللہ بن حارث الزبیدی، عبداللہ بن ابی اوفا اسلمی، یہ ان صحابہ کو دیکھا۔ کس نے؟ امام ابو حنیفہ نے۔ کہاں لکھا ہے؟ یہ بہت قابل توجہ بات ہے کہ یہ جو حضرت لے رہے ہیں دلیل، ثبوت، پروف، وہ کیسے، کس سے لے رہے ہیں؟ وہ لے رہے ہیں کتاب کا نام الانتصار والترجیح المذہب الصحیح سبط ابن جوزی۔ میں آگے دکھاؤں گا یہ کتاب جس کا میں نے نام لیا۔ تو یہ حضرت لکھ رہے ہیں کہ سبط ابن جوزی نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ امام ابو حنیفہ نے ان صحابہ کو دیکھا اور ان سے حدیثیں سنی، یعنی وہ تابعی تھا۔ تو دلیل میں نام کس کا دے رہا ہے یہ حضرت دیوبندی؟ کس کا؟ سبط ابن جوزی کا۔ چونکہ ابن جوزی خود حنفی تھا تو اس سے یہ دلیل لے رہا ہے، اس کے سہارے بات کر رہا ہے کہ سبط ابن جوزی نے کہا ہے۔ لین جناب جی، تو کسی کے کہنے سے تو کچھ نہیں ہوتا نا، باتیں تو یہاں آ کے مکتی ہے نا، فیصلے تو یہاں ہوتے ہیں نا علمی۔ یہ کتاب ہے الفوائد البہیہ، کارخانہ تجارت کتب آرام باغ کراچی۔ جی، لکھنے والے الامام ابو الحسنات محمد عبد الحی اللکھنوی الہندی، علامہ عبد الحی لکھنوی، کون نہیں جانتا ہندو پاک کا کوئی علم سے محبت رکھنے والا عبد الحی فرنگی محلی کو نہیں جانے؟ ابو الحسنات وہ فتاوی والا، فتاوی عبد الحی، یہ وہ حضرت۔ کتاب ہے فوائد البہیہ فی تراجم الحنفیہ، حنفی لوگوں کے ترجمے یعنی ان کے حالات، وہ شخصیات۔ کون سی شخصیات؟ حنبلی نہیں، مالکی نہیں، شافعی نہیں، کون؟ الحنفیہ۔ جو حنفی بڑے بڑے گزرے ہیں اس کتاب میں عبدالحی لکھنوی نے ان کا ذکر کیا ہے۔ جی، نور محمد کارخانہ تجارت کتب آرام باغ کراچی سے چھپی ہے، قدیم چھاپ ہے۔ اس کے صفحہ نمبر 230 پہ لکھا ہے
کہ یوسف بن فرغلی عبداللہ البغدادی سبط الحافظ ابو الفرج ابن الجوزی، یعنی یہ نواسہ ہے عبد الرحمن ابن جوزی کا۔ کون؟ سبط ابن جوزی، جس کو حافظ صاحب نے شیعہ کہا۔ یہ اس کی باتیں ہو رہی ہے۔ کون تھا؟ نواسہ تھا۔ کس کا؟ ابن جوزی کا۔ کون سا ابن جوزی؟ عبد الرحمن صاحب المنتظم۔ جی، الحنبلی، حنبلی صاحب مرآت الزمان، یہ ہے وہ حضرت جس کی کتاب ہے مشہور زمانہ، مرآت الزمان، یعنی سبط ابن جوزی۔ ولد سنہ 81 و 500 ببغداد، بغداد میں پیدا ہوئے۔ تفقہ و برأ و سمع من جدہ لأمہ ابن الجوزی، اپنے نانا سے تعلیم و تربیت حاصل کی۔ کان بتربیت ہی فی صغر ہی، بچپنے میں، چھوٹے پن میں، بچہ تھا، نوجوان۔ فی صغری حنبلین، بچپنے میں حنبلی تھا، جوانی میں حنبلی تھا۔ پھر کیا ہوا؟ فصار حنفین، پھر حنفی ہوا، حنبلی سے حنفی بنا، شیعہ نہیں۔ رب کعبہ کی قسم، ایک کتاب بھی آج تک میری نظر سے نہیں گزری جس میں یہ لکھا ہو کہ سبط ابن جوزی پہلے حنفی تھا پھر شیعہ ہو گیا، پہلے حنبلی تھا پھر شیعہ ہو گیا۔ ایک کتاب میں بھی نہیں، میں نے نہیں دیکھا کہ پہلے حنفی تھا، پہلے حنبلی تھا، پھر شیعہ ہوا، پھر شیعہ ہوا۔ نہیں، ہاں یہ ملتا ہے بار بار کہ پہلے حنبلی تھا نانا کی وجہ سے، چونکہ نانا اس کا حنبلی تھا، پھر حنفی بنا۔ یہ تو ملتا ہے بھری پڑی کہ میں دکھا رہا ہوں پہلی قسط میں بھی آج بھی، کہ پھر کیا ہوا؟ فصار حنفیاً وکان عالماً، بہت بڑا عالم تھا، فقیہاً، دین کی فقہ کو جاننے والا بڑا فقیہ تھا، واعظاً۔ یہ عظمت ہے سبط ابن جوزی کی۔ حضرت علامہ عبد الحی فرنگی محلی لکھنوی، یہ کتاب ہے بزم احناف، فضل الرحمان خطیب جامع مسجد قاسمی خانقاہ شریف بہاولپور، عتیق اکیڈمی سے یہ چھپی ہے۔ کتاب کا نام بزم احناف ہے، یعنی حنفی لوگوں کی بزم، سیٹنگ، میٹنگ۔ جی، حنفی، دوسرے نہیں۔ اس کتاب میں دوسروں کا ذکر نہیں کیا حضرت نے، حنفی نام ہی دیکھے نا، کہتے نہیں کہ نام ہی کافی ہے، تو ادھر کتابوں کے نام ہی کافی ہیں۔ بزم احناف، احناف حنفی۔ جی، اس میں لکھا ہے شیخ شمس الدین یوسف المعروف بسبط ابن الجوزی حنفی۔ یہ سب کچھ آپ کے سامنے آئے گا، میں اسکین دکھاؤں گا آپ کو سکون سے، آرام سے۔ حنفی، سبط ابن جوزی حنفی، مشہور محدث مورخ فاضل اجل تھے، اور مشہور مورخ محدث ابن جوزی کے نواسے تھے۔ آپ بھی پہلے حنبلی تھے، پھر جب شیخ جمال الدین محمود حسیری مشہور محدث و فقیہ کی خدمت میں رہ کر تفقہ کیا، اور ملک معظم عیسیٰ حنفی شاہ دمشق و صاحب سہم المصیب فی نہر الخطیب کے مصاحب ہوئے تو مذہب حنفی اختیار کر لیا۔ پہلے حنبلی تھا نانا کی وجہ سے، پھر حنفی ہو گیا، کیونکہ ملک موصوف مذہب حنفی کے بڑے شیفتہ اور شیدائی تھے، جن کی بزم میں یہ حنفی بنے۔ وہ ملک صاحب، بادشاہ، سلطان، وہ حنفی تھا اور مذہب حنفی کی ترویج و تبلیغ کرتا تھا، تو یہ اس کی صحبت میں حنفی ہو گیا۔ اب علامہ سبط ابن جوزی بڑے محقق اور حق گو تھے، جو میں نے پہلے عرض کیا کہ بتاؤں گا کہ اس پہ شیعت کی لیبل کیوں لگا رہے ہیں لوگ، یہ شیعہ ہے۔ وجہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے وجہ کہ بڑے محقق تھے، اپروچ بلند تھی، علمی بہت بلند تھی۔ پھر کیا ہوا؟ حق گو تھے۔ جو باتیں تاریخ میں نظر آتی تھیں کہ بعد نبی کیا ہوا، لکھ دیا۔ آل محمد پہ کیا گزری، لکھ دیا۔ آل محمد کی عظمت کیا تھی، لکھ دیا۔ حقائق جو تھے بعد نبی آل محمد کے ساتھ، چاہے فدق ہو، خلافت ہو، لکھ دیا۔ وجہ حق گو تھے، سچ بیان کرنے والے تھے، حق بیان کرنے والے تھے۔
آپ نے اپنے نانا جان ابن جوزی کی ناروا روش پر بھی سخت احتجاج کیا. سنیں اللہ کا واسطہ، سنیں. اپنے نانا سے اختلاف کیا، جب بڑا ہوا عالم بنا تو نانا سے اختلاف کیا کہ نانا یہ چیزیں آپ کی ٹھیک نہیں ہیں، اس میں سے ایک جھلک دکھاؤ. یہ کتاب موجود ہے میرے پیچھے، المنتظم، عبد الرحمن ابن جوزی. اس نے اپنی کتاب تذکرۃ الخاص میں اس نانا کے نظریے کو رد کیا ہے. وہ کون سا نظریہ؟ موجود ہے، تذکرہ بھی میرے پاس ہے، یہ بھی ہے، دونوں. نانا کو رد کیا ہے اپنی کتاب تذکرے میں. اس سبط ابن جوزی نے اپنی کتاب تذکرۃ الخاص، اس میں کس کو؟ نانا عبد الرحمن ابن جوزی کو. کون سا رد کیا؟ عقد ام کلثوم. یہ جو کہتے ہیں کہ علی علیہ السلام نے اپنی بیٹی سلام اللہ علیہ حضرت عمر کے عقد میں دی، اس نے اس کا رد کیا ہے. یہ کتاب بزم احناف. یہ ہے حدائق الحنفیہ، مولوی فقیر محمد جہلمی، مکتبہ ربیہ، سلام مارکیٹ، بنوری ٹاؤن، کراچی. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے 1300 تک دنیا بھر کے 1000 سے زائد حنفی علماء و فقہا کا مستند تذکرہ اردو میں اپنے موضوع پر واحد کتاب حدائق الحنفیہ، فقیر محمد جہلمی. سنیں، حنفیہ یعنی اوروں کی بات نہیں ہو رہی، جو حنفی ہے ان کا ذکر اس کتاب میں. اس میں صفحہ نمبر 282 پہ لکھا ہے، یوسف صاحب مرآت الزمان، یوسف بن فوگلی عبداللہ بغدادی حافظ ابو الفرج ابن جوزی کے نواسے تھے. 581 میں بغداد میں پیدا ہوئے. ابو المظفر کنیت تھی، شمس الدین لقب تھا. بڑے ذکی عالم، فاضل، فقیہ، محدث، واعظ، فائق، کرام، فارس میدان بحث تھے، یعنی مناظرے کے شہنشاہ تھے. آپ کی مجلس میں بڑے بڑے علماء، فضلاء، صلحاء اور ملوک و عمرہ، وزراء شامل ہوتے تھے. پائے کا عالم تھا اپنے دور کا، جس میں نزہت قلوب ابصار حاصل ہوتی تھی، اور واز ایسا مؤثر کہتے جس سے سامعین کی رقت قلوب، آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے تھے. اور واز میں اس قدر لوگوں کا ہجوم ہوتا تھا، جس روز آپ واز کرنا ہوتا تھا اس سے ایک دن پہلے لوگ رات کو مسجد میں دمشق میں آ کے سو جاتے تھے کہ کل ابن جوزی کا، سبط ابن جوزی کا واز تقریر سننی ہے. آگے آپ نے اپنے نانا سے فقہ پڑھی، وہی بات جو میں کر رہا ہوں. شیعہ تھا، پتہ نہیں خدا نے کوئی الہام ہوا، کوئی خواب دیکھا، ہمیں معلوم نہیں. جو لوگ اس کو شیعہ کہتے ہیں، ارے بھائی خدا کا خوف ضروری ہے. چھوڑے شیعوں نے یہ لکھا، وہ یہ آپ اپنے دیکھیں حنفی بزرگ کیا لکھ رہے ہیں. جی، آپ نے اپنے نانا سے فقہ پڑھی، حدیث کو سنا، حنبلی مذہب پر قائم ہوئے. مگر جب موصل دمشق میں آئے اور جمال الدین محمود حسیری سے تفقہ کیا تو حنفی مذہب اختیار کیا. جی، حدائق الحنفیہ. سبط ابن جوزی نے نانا سے سیکھا مذہب حنبلی. بچپنے میں، جوانی میں حنبلی تھے. امام احمد بن حنبل کے فالوور، مقلد تھے، ان کے ماننے والے تھے، لیکن بعد میں حنفی بن گئے. ابو حنیفہ کے ماننے والے، امام اعظم کے مقلد بن گئے. آئیے جناب، یہ کتاب ہے المنہل الصافی ابن تغری بردی کی، مشہور ہے یہ. النجوم الظاہرہ، یہ آئین مصر والقاہرہ فی ملوک مصر والقاہرہ. وہ جانتے ہیں اہل علم میں کہ کیا بات کر رہا ہوں. یہ وہی حضرت ہے منہل الصافی والے تغری بردی. یہ ان کی کتاب ہے المنہل الصافی. اس میں لکھا ہے صفحہ نمبر 971، ترجمے کا نمبر ہے 1448. اس میں لکھا ہے سبط ابن الجوزی عبد العزیز بن یوسف بن قضاغلی الامام عز الدین بن علامہ ابو المظفر سبط ابن الجوزی صاحب مرآت الزمان، مولدہ بدمشق، وتفقہ وبرع فی المذہب، وقدم من الفقہاء الحنفیہ. اس کا شمار حنفی فقہا میں ہوتا ہے. حنفی، شیعہ نہیں میرے بھائیوں، یہ شیعہ نہیں، حنفی. یہ انبار کتابوں کے حنفی پہلی قسط میں، اور آج یہ دوسری قسط میں.
سبت ابن جوزی کا حنفی ہونا میں نے زیر زبر شد اور مد سے ثابت کیا، انشاءاللہ وقت ملا ضرورت پڑی تو مزید پیش کروں گا حوالے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔